ارشد محمود ہے ڈیفنس لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے الزامات پر نون لیگ والے کہتے ہیں کہ عمران خان کا نظریہ یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے. کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اس جوابی بیانیے میں کوئی صداقت ہے؟ ارشد محمود صاحب مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن خود ان کی اوقاتیں تو دیکھو. میں تنگ آ کے یہ بات کر رہا ہوں، مرحومین کے بارے میں بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے نون لیگ. یہ ہیں وہ ذرائع پتہ نہیں کیا جناب اسپیکر، اور میری تو یہاں انگلینڈ میں کیا، میری تو باہر پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں. جھوٹ در جھوٹ. وہ نواز شریف کا میں نے دیکھا روتا پھر رہا ہے کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوں. وہ تجھے اس ملک نے کیا نہیں دیا؟ تیرا خاندان لائم لائٹ میں 40 سال لگ بھگ ٹائم ہو گیا ہے. تم تھے کون؟ تم ہو کون؟ حیثیت کیا ہے؟ 3 بار تم وزیر اعظم. خدا کی پناہ یہ تو صدا ہے. 3 بار، 4تھی بار بھائی پہلے سب سے بڑا صوبہ اس پہ قابض، بار بار وزیر اعظم، پھر بھائی بار بار وزیر. وہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہیں اپنی حماقتوں پہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کا سربراہ ہوا میں، اور تم وہ بیچ اتروا کے کسی بٹ صاحب کو وہ لگوا رہے ہیں. کیا اپنی حرکتوں پہ غور کرو. کھرب پتی لوگ ہو تم، کھرب پتی بھی پاؤنڈز میں اور ڈالرز میں. یہ احسانات کیسے بھول گئے؟ نیم خواندہ قسم کے لوگوں کو اتنی بڑی لاٹری نکلی. میں تو اکثر سوچتا ہوں اور عجیب طرح محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان انہی لوگوں کے لیے بنا تھا. ذرا اندازہ لگاؤ، مسلمانوں کی قربان گاہ پہ بھی وہ کچھ نہیں ہوتا جو مسلمانوں نے بھگتا ہے اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے قائد کی قیادت میں. تمہاری لاٹری بن گیا یہ ملک. تو یہ جو بات کرتے ہیں، اچھا پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور دکھ سے کرتا ہوں، اس پہ فخر والی بات نہیں ہے. میں نے بھٹو صاحب کو کبھی آمنے سامنے نہیں دیکھا. I was very young. 2 بار ضیاء کی جیل کٹی، بھٹو صاحب اندر تھے. اس کی ساری روداد احساسات نام کے ایک میگزین میں موجود ہے. تو روٹی کپڑا مکان وہ دیا کبھی؟ یہ جھوٹوں کے، اللہ معاف کرے، ایک کتاب لکھی تھی بھٹو پہ، نام کیا تھا ان کا، میڈاس ہے ایک بہت بڑی، مائڈس بھی کہہ رہے ہیں، میڈاس کہہ رہے ہیں، جو انعام اکبر ان کے والد تھے. ان کا نام تھا غلام اکبر. انہوں نے کتاب لکھی تھی جھوٹ کا پیغمبر. بعد میں اپنی مالی ضروریات وغیرہ کاموں شاموں کے چکر میں وہ مکر گئے، لیکن کتاب چھپی، بکی، وہ سارا کچھ ہوا. روٹی کپڑا مکان. مجھے یہ بتاؤ، پیپلز پارٹی نے پاکستان کو تو چھوڑو، سندھ میں روٹی کپڑا مکان دے لیے، کراچی کو بھی چھوڑو. بھوک، ننگ، ویرانہ، گندگی، غلاظت. تو وہ کہتے ہیں نا کہ چھاج تو بولے چھلنیاں بھی بولتی ہیں. یہ اس قابل ہیں یہ عمران پہ تبصرہ کریں. میں عمران کے دفاع میں ایک لفظ نہیں بولا. میں نے عمران خان کا نظریہ یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو. یہ نیم خواندہ لوگ ہیں. یہ گوئبلز کے بارے میں، جو ہٹلر کا تھا نا پروپیگینڈسٹ، گوئبلز، اس کے بارے میں یہ، اور وہ سائنٹسٹ تھا. یہ مکانہ تبصرہ ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ ہوتا ہے، حالانکہ وہ بہت سائنٹیفک طریقے سے کرتا تھا. اس کی تفصیل میں آپ کو سناؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے. وہ میڈیا کا لفظ تو نہیں اس زمانے میں استعمال ہوتا، وہ پروپیگنڈا جینیس تھا. یہ بوتھا اٹھا کے ابھی بات کر دینے کہ جی عمران تو فلانا تو تم کرنا کیا. لوگوں نے تو تمہیں دھتکار دیا ہے، اس جھوٹے کو اپنا لیا، تو وہی ٹھیک ہے. جمہوریت تو اسی کا نام بھگتو. اسی جمہوریت کے نام پہ تمہارے ٹلے لگتے رہے، تمہاری لاٹریاں نکلتی گئیں، پھر ٹھیک تھی.